بلال قطب صاحب، یہ وزیر اعظم مدینہ کا خواب دکھا کر اقتدار تو حاصل کر لیا، لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ عوام کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے، وہ استحصال اسی طرح سے جاری ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اتنی بڑی سوچ عمل میں ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہو پا رہی ہے سر؟ مکہ کے اندر بھی 13 سال لگے تھے، مدینہ کے اندر بھی 10 سال لگے تھے، 2 سال ہم نے دیے ہیں کپتان کو۔ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کپتان اس معاملے میں جھوٹ بھی بول رہا ہے، جو کہ مجھے پکا یقین ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، وہ عاشق رسول ہے، اس پہ میں ایمانداری سے بات کہہ رہا ہوں، لیکن اگر وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے میں پھر بھی اس کے ساتھ ہوں، کیونکہ یہ خواب سچا ہونے والا ہے، پہلی بات تو یہ۔ لیکن اس میں میرے خیال میں میرا اپنا کردار بھی ہے۔ جب ایک ریاست بنتی ہے تو یہاں پہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ آٹا سستا ہو جائے تو ریاست مدینہ بن جائے گی، ہم بھی تو کمال لوگ ہیں نا کہ آٹے دال چینی کے ساتھ ہم نے ریاست مدینہ کو منسوب کر دیا۔ ریاست مدینہ کو ان چیزوں سے منسوب کر کے سیاسی فائدہ تو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن ریاستی فائدہ اور نظریاتی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ مجھے ایمانداری سے کوئی بھی بتائے اس وقت اس قوم کے پاس ممبر نے وہ کون سا نظریہ دیا ہے یا ریاست نے کون سا اس قوم کو نظریہ دیا ہے جس نظریے کی بنیاد پہ ہم نے ریاست کو قائم کرنا ہے؟ ہمارے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے، ممبر پہ ہم لڑتے ہیں، ریاست پہ ہم لڑتے ہیں، سیاست میں ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اب تو یہ معاملہ آ گیا ہے کہ آپ برائی کو جسٹیفائی کرنے کو عقل مندی مجھے آپ ایک بات اور مانگ آپ ریاست مدینہ رہے ہیں۔ کس نے کہا ریاست مدینہ بھی تو ایک فلاحی مملکت ہے نا، وہ آپ 25 روپے کا بیچے؟ کس نے کہا نہیں تو یہاں پہ لوگ اسی لیے تو آواز اٹھا رہے ہیں۔ کس نے آپ کو کہا ہے کہ بچے آپ کے دودھ نہ صحیح پی سکے؟ ریاست آپ کو مدینے کی چاہیے اور بے ایمانی آپ نے خود اپنے گھر میں بیٹھ کے کرنی ہے۔ خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نیک نیت ہیں، بھئی کیا نیک نیتی کافی ہے؟ نیک نیتی سے آپ معاشرے کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، آپ مسائل کو حل کر سکتے ہیں، چونکہ آپ پر امید ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ، کیا نہیں نیک نیتی کافی ہے یا 3 گنا زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے؟ بے ایمان آدمی ریاست مدینہ کو قائم نہیں کر سکتا، پاناما لیگ ریاست مدینہ قائم نہیں کر سکتی۔ ایماندار سے بھی تو نہیں ہو رہی۔ اس ملک کے خلاف دشمنوں کا ایجنڈا لے کے بیان کرنے والا ریاست مدینہ نہیں کام کر سکتا۔ نیک نیت ہونا ایک بہت بڑی بات ہے، ایک کریڈٹ کی بات۔ میں گزارش کروں کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس کا آپ بجٹ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ایک شخص، جو میں ان کی بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب کی، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ چاہتا ہے پاکستان مدینہ منورہ کی ریاست بن جائے۔ وہ سود کے خلاف انہوں نے کام کر رہا ہے، وہ اور چیزوں کے خلاف، لیکن گزارش یہ ہے کہ وہ معاشرہ جس نے صرف، اب مجھے بتائیے، میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ ایک ریڑھی والا جس کو آپ 100 روپے کی چیز آپ لیتے ہیں، وہ دکھاتا آپ کو ریڑھی کے اوپر 100 روپے والی چیز ہے اور ڈال 50 والی دیتا ہے، اسے عمران خان کیسے ٹھیک کرے گا؟ مجھے بتائیے کدھر جائے عمران خان، کیا کرے عمران خان؟ ڈر ہونا چاہیے قانون کا، ڈر بٹھائیں اس کے اندر۔ گزارش یہ ہے کہ 70 سال سے جن لوگوں نے اس ملک کی معیشت معاشرت کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، ان سے 2 سال میں عمران خان معیشت معاشرت سیدھی نہیں کر سکتا۔ آپ کوشش کر رہا ہے، کوشش اپنی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، آپ نے دیکھا جب یہ کرونا کے معاملات آئے سارے اسے کریٹیسائز کر رہے تھے۔ اچھا ڈیل کیا اس میں، ٹھیک کیا، لیکن آپ بدلے نا ان لوگوں کو جو آپ کی بات نہیں مان رہے، کہتے ہیں کہ بیوروکریسی ساتھ نہیں ہے، آپ بدلیں ان کو۔ آپ کے پاس کہاں سے اختیار لائے ہے، لوگ؟ اسی سسٹم میں سے آپ کہاں سے لائے؟ انہی میں سے لانے ہیں نا، انہی میں سے ہیں۔ پھر ہم امید نہ رکھیں۔ نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے، مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگلے جو 5 ماہ ہیں، 5 سے 6 ماہ، اس میں آپ دیکھیں گے بہت کچھ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا۔ لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا، دیکھیے آپ کے ہاں کیا سب کو، میں میرے سمیت کیا لوگوں کو نہیں پتا یہاں کس نے لوٹ مار کی ہے؟ سب کو پتا ہے۔ کیا وہ دینے کو، کیا ان کے اوپر جب آپ احتساب کی بات کرتے ہیں تو ہمارا فنامنا کیا ہے؟ مدینہ منورہ کی ریاست چاہنے والی عوام کا فکر کیا ہے کہ اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے؟ کہاں جائیں گے آپ؟ ایک منٹ، ووٹ کے وقت گزارش سن لیں، ووٹ کے وقت میں ووٹ کس کو دیتا ہوں؟ میرے ہاں نااہل ہونے کا، ووٹ کا نااہل ہونے کا کیا ہے؟ یہ تو تھانے بھی نہیں جا سکتا، اس کی تو ایس ایچ او بھی بات نہیں سنے گا۔ بات یہ ہے کہ انفرادی تبدیلی اور اجتماعی تبدیلی دونوں طرف محنت کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اصلاحات کی ضرورت ہے۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ ریفارمز لے کر آئیں گے، آپ کر دینا اصلاحات، آپ تعلیمی نصاب کی طرف آپ جا رہے ہیں، آپ نے ایک تعلیمی نصاب کی طرف چلے گئے۔ مدارس جو ہیں، میں آپ کو عرض کروں، مدارس جو ہیں 70 سال بعد اس ملک کے اندر مدارس کی دینی تعلیم کو، مدارس آپ کو پتا کس سے رجسٹرڈ ہوتے تھے؟ وزارت صنعت سے۔ دینی مدارس 70 سال بعد اس حکومت نے دینی مدارس کو تعلیم کا درجہ دیا ہے۔ اب چیزیں ایک دم تو ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کے لیے لگے ہیں
سعود کے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ 12 ربیع الاول سے ایک ہفتہ ہم نے پورے ملک کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہفتہ رکھا ہے. ہم لوگوں سے التجا کریں گے سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ ممکن نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہیں اگر وہ 70 لاکھ سے 22 لاکھ کے اوپر اپنا بجٹ لا سکتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کا, تو باقیوں کو بھی اس